محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسے عرض کیا، جس قدر ہماری نماز صحیح ہوگی اسی کے بقدر نماز سے باہر والی زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق چلنا آسان ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اعمال کا طریقہ بتلاتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں ہر عمل کا پسندیدہ طریقہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کے فضائل بھی بتلاتے تھے۔ فضائل کی تعلیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خبر سے ہمارے دل متاثر ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ کہ جس نیکی کے کام کی، جس معروف کی ہم نے فضیلت سنی ہے، فضیلت سن کر دل ایسا متاثر ہو جائے کہ جب وہ معروف ہمارے سامنے آ جائے تو اس میں لگے بغیر ہم چین سے بیٹھ نہ سکے، اور جس منکر کی ہم نے وعید سنی ہے، وعید سن کر دل ایسا متاثر ہو جائے کہ جب وہ منکر و اللہ کی نافرمانی کا کام ہمارے سامنے آ جائے تو اس کی ایک زبردست وحشت اور ایک زبردست نفرت ہمارے دل میں ایسی بیٹھی ہوئی ہو کہ قریب جانے کو بھی دل نہ کرے۔ تو ہم خود بھی ماشاءاللہ فضائل کے حلقوں میں اہتمام سے بیٹھیں گے اور امت کو بھی فضائل کے حلقوں میں بٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری بستی میں کوئی گھر ایسا نہ رہے ہمارے گھر سمیت کہ جس میں دعوت والے دیگر اعمال کے ساتھ فضائل کی تعلیم نہ ہو رہی ہو۔ ہماری بستی میں کوئی مسجد ایسی نہ رہے ہماری مسجد سمیت کہ جس میں دعوت والے دیگر اعمال کے ساتھ فضائل کی تعلیم نہ ہو رہی ہو۔ تو جیسے کلمے کی دعوت سے اور نماز کو صحیح طریقے پر پڑھنے سے انسان کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، ایسے فضائل کے حلقوں میں بیٹھنے سے اعمال کے ذریعے سے اللہ کی رضا، دنیا آخرت کی کامیابی کے حاصل ہونے کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، والحمدللہ، ساری خوبیاں تیری ذات اقدس میں جمع ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور میرا تو مقصد ہی تجھ کو راضی کرنے کے سوا اور کوئی ہے نہیں۔ اللہ اکبر، تو اتنا بڑا کہ کوئی انسان تیری بڑائی کا تصور نہیں کر سکتا۔ لا حول، گناہوں سے بچنے کی ہمت، ولا قوت، اور نیکیوں کے کرنے کی طاقت الا باللہ العلی العظیم، اس اللہ کی توفیق سے ملتی ہے جو بلند اور بڑے ہیں۔ اللہ کی محبت کی کیفیت میں اس دھیان کے ساتھ ان کلمات کو کم از کم 200 مرتبہ 24 گھنٹے میں پڑھ لیا کرے تاکہ ہم میں اللہ کے ذکر کی عادت پڑ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور محبت کی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگنت احسانات کا احسان مند بن کر بھرپور محبت کی کیفیت میں کم از کم 200 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود شریف پڑھ رہے ہوں۔ اپنے آپ کو بہت بڑا گناہگار سمجھ کر، اللہ جل شانہ کو بہت بڑا غفور الرحیم سمجھ کر کم از کم 200 مرتبہ ہم استغفار پڑھ رہے ہوں۔ موقع موقع کی مسنون دعائیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان دعاؤں کو سیکھ کر ہر موقع پر اس کی مسنون دعا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ تو ذکر، تلاوت، مسنون دعاؤں کا اہتمام، یہ بھی ایسی دولت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا دھیان نصیب فرماتا ہے۔ اللہ کا دھیان گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کے پاس مضبوط قلعہ ہے۔ اگر کسی کو اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے، 12 سال کا بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو فاسق سے فاسق، فاجر سے فاجر آدمی بھی زنا کی جرت نہیں کرتا۔
احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے جو قادر مطلق ہے، اس لیے جو ہر آن ہر گھڑی میری پکڑ پر قدرت رکھتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، یہ دھیان ہوگا تو گناہوں پہ جرأت نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ذکر سے اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں، محبت سے اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، ان المحب لمن يحب مطیع۔ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا اور کہہ رہا مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، تیرا یہ دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرمان بردار ہوا کرتا ہے، تیرا دعویٰ غلط ہے۔ تو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے۔